أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر مہلت دی اور توفیق عطا فرمائی آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کی. اللہ کی ذات کے شکر کے بعد اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ عظیم دانشگاہ اور یہ عظیم مدرسہ جس کو ہم فرش ازا کا نام دیتے ہیں اور جو اللہ نے ہمیں امام مظلوم کی بے مثل قربانی کے صدقے میں عطا فرمایا ہے، پروردگار عالم اس سے اس کی رضا کے مطابق استفادہ کرنے کی اور اس استفادے کے نتیجے میں دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 134 کی تلاوت کی. قرآن مجید کا پہلا جز ہے اور انشاءاللہ ان 5 مجالس میں اللہ نے توفیق دی تو ہماری جو گفتگو ہے وہ اسی آیت کریمہ کے بارے میں ہوگی اور آپ سب کو کچھ نہ کچھ تھوڑا یا زیادہ اندازہ ہے اور آئیڈیا ہے کہ بالعموم مجالس میں بندہ حقیر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حدیث ثقلین جس پر ہمارے مکتب کی ہمارے مسلک کی عمارت کھڑی ہے، جو دو ستون جن پر مکتب اہل بیت کی عمارت کھڑی ہے، ان میں سے ایک ستون کہ جس کے بارے میں توجہ کم ہوئی ہے، عرصہ دراز سے جس کے بارے میں توجہ کم رہتی ہے، محافل میں اس کا بیان کم ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ بیان کر سکیں، کیونکہ ظاہر ہے انسان جب سننے کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر اس چیز سے آہستہ آہستہ انس بھی پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اگر بیان نہ کیا جائے، نہ ہونے کے برابر تذکرہ ہو، یا یہ کہ قرآن مجید کی چند آیات جو معمولاً مجالس میں استعمال ہوتی ہیں انہی سے آشنائی ہو، تو قطعاً بھی اس رویے کو حدیث ثقلین پر عمل نہیں کہا جا سکتا. حدیث ثقلین پر عمل تب ہے کہ جب ساری دنیا کو
اور ساری دنیا کو نہ بھی ہو، اللہ اور رسول اور اہل بیت کو ہماری زندگیوں میں یہ دو چیزیں بڑی واضح اور روشن دکھائی دیں، ایک قرآن اور دوسری محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یعنی ہماری پہچان یہ دو چیزیں بن جائیں۔ اگر میں حقیقت بیان کروں تو آج اہل بیت کی نسبت سے پہچان ہے شیعہ قوم کی، اتنا اہتمام کرتے ہیں، لیکن قرآن کی نسبت سے ایسا نہیں۔ اور یہ وہ بیلنس ہے، یہ وہ توازن ہے کہ جو ہمیں قائم کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہماری پہچان ہونی چاہیے، تبھی حدیث ثقلین ہمارے اندر اپنا وجود حقیقت میں پیدا کرے۔ اور ایک اور نقطہ عرض کروں، یہ میری جو مجلس ہوتی ہے نا، یہ اصل میں درس ہوتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو بلکہ کسی عزیز نے بڑا ایک پیارا کمنٹ بھی کیا کسی میری مجلس کے نیچے، وہ آپ کو سناتا ہوں، تھوڑے سے آپ فریش بھی ہو جائیں گے، غور کیجئے گا کہ اس نے کمنٹ کیا کہ شیعہ قوم اس دھوکے باز سے ہوشیار ہو جائے۔ یعنی یہ جس کی مجلس ہے مولانا حیدر نقوی، اس دھوکے باز سے شیعہ قوم ہوشیار ہو جائے۔ کیا دھوکہ دیتا ہے یہ؟ انہوں نے آگے لکھا کہ یہ مجلس کے نام پہ درس قرآن دیتا ہے۔ یعنی دھوکہ یہ دیتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں مجلس ہے، لیکن یہ درس قرآن دیتا ہے، قوم اس دھوکے باز سے ہوشیار ہو۔ اور میں نے جب یہ پڑھا تو یہ میری زندگی کا فیوریٹ ترین کمنٹ ہے، جو بہت سے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت سے لوگ برا بھلا کہتے ہیں، بہت سے لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، گندی وہ بھی، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ یعنی بہت سارے، یہ ایک جو کمنٹ آیا یہ تمام ان کمنٹس میں سے یہ میرا فیوریٹ ہے۔ اور اللہ سے میری دعا ہے کہ جب قیامت کے دن میں اس کی بارگاہ میں پیش ہوں تو یہ کمنٹ میرے ساتھ ہو کہ یہ مجلس کا نام لے کے دھوکہ دیتا تھا، لوگ سمجھتے تھے مجلس ہو رہی ہے، یہ درس قرآن دیتا، اتنا بڑا دھوکے باز تھا۔ آپ اس ذہنیت پر غور کریں کہ یہ ذہنیت، یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ عجیب نہیں ہے کہ اگر اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوتی، تو سب کہتے ہیں واہ واہ یہ بڑے فضائل ہیں، چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اگر اسی قرآن کو بیان کیا جائے تو کسی بندے کو لگے یہ تو فراڈ ہو رہا ہے۔ جو قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوتے، جو قرآن سے الگ کبھی نہیں ہوتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے تو انس محسوس ہو، اور اگر اس قرآن کا ذکر کیا جائے، اس کی آیات بتائی جائے جس سے یہ کبھی جدا نہیں ہوتے، تو انسان کو اجنبی ماحول لگے اور اس کو لگے یہ کیسی مجلس ہے، یہ تو درس قرآن ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ حقیقت یہ ہے، اور ہم اسے کہا کرتے ہیں کہ اس وقت کوئی انسان حدیث ثقلین والا سمجھا جائے گا، اور خود کو تب وہ حقیقت میں سمجھے کہ میں حدیث ثقلین والا ہوں، کہ جب جس طرح ذکر اہل بیت سے مانوس ہے اسی طرح آیات قرآن سے بھی مانوس ہے، اسی طرح احساس سے لذت کرے، تب سمجھے کہ میں حدیث ثقلین والا ہوں۔ ورنہ جس طرح حسبنا کتاب اللہ گڑبڑ ہے، اسی طرح حسبنا اہل البیت بھی گڑبڑ ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ نہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کامیابی کے لیے یہ دونوں ضروری ہیں، جب تک یہ دونوں ہیں تمہاری زندگی میں تب تک گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اگر تم نے مجھ سے زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کیا، دونوں میں سے ایک چوز کر لیا، تو پھر ہدایت کی ضمانت بھی اپنی مرضی کے پاس سے پوچھنا۔ اللہ کا نبی تمہاری ہدایت کی ضمانت
نہیں دیتا. صلوات پڑھیں محمد والے. اور میں آپ کو آیات قرآن سے انس کا ایک فارمولہ بتاؤں. ایک فارمولہ بتاؤں. کیوں لگتا ہے اجنبی بعض اوقات آیات قرآن؟ چونکہ میں نے کہا نا کچھ آیات ہیں جو عام طور پہ مجالس میں قابل استعمال آیات، جن میں مجلس ذرا داد بھی دیتے ہیں آڈینس بیٹھ کر اور واہ واہ بھی ہو جاتی ہے. لیکن باقی قرآن وہ کدھر گیا؟ اللہ نے جو حکم دیے اور اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا وہ کہاں بیان ہونا ہے؟ اگر حسین کے مدرسے میں نہیں بیان ہونا تو کون سے مدرسے میں بیان ہونا؟ جو نوکے نیزہ پر بھی تلاوت ترک نہیں کرتا، اس کے فرش عزا پر قرآن نہیں بتایا جائے گا تو پھر کون سی دنیا میں جگہ ہے؟ اگر یہاں پر قرآن بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر قرآن مجید بیان کیا. سب سے زیادہ فرش عزا حق رکھتا ہے یہاں پر وہ قرآن بیان کیا جائے کہ جس کی آخری شب عاشور بھی ابو الفضل العباس سے حسین کہہ رہے تھے کہ ان سے مہلت لو، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یہ تھی کہ میں جی بھر کے اس آخری رات میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. تم جانتے ہو عباس مجھے تلاوت قرآن سے کتنی محبت ہے. سب سے زیادہ حق اسی فرش عزا کا بنتا ہے. لیکن ہمارا یہ ماحول نہیں ہے. وہ جو فرما رہے ہیں ہمارا یہ ماحول نہیں ہے. انس کا فارمولہ کیا سنیں؟ انس کا فارمولہ یہ کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں یا جب کوئی آپ کو قرآن سنا رہا ہو تو فقط ذہن میں یہ نہ سوچیں اللہ کا کلام، کیونکہ کچھ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند بھی نہیں ہے. چونکہ قیامت کے دن پکڑ دکڑ ساری اللہ نے کرنی ہے اور چھڑوانا رسول پاک نے اور اہل بیت نے، تو پکڑنے والا کس کو اچھا لگتا؟ اس طرح کے گمراہ کن لاشعوری طور پہ نظریات ذہن میں بیٹھے ہوئے. کسی کی نجات ممکن، اگر شفاعت کی امید ہے کسی کو، کیا فائدہ ملتا ہے قرآن پڑھنے سے؟ اصل بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کو یہ ہے کہ میری شفاعت ہوگی تو بخشا جاؤں گا، تو جہاں اس کی توجہ شفاعت کرنے والے کی طرف ہوگی. اگر قرآن پڑھے گا تو اسے پتہ چلے گا تب تک شفاعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک اللہ شفاعت کی اجازت نہ دے. تو خود ہی پہلے اللہ کی منتیں کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ جب جائے گی اے اللہ کے رسول ہماری شفاعت فرمانا، اللہ کا رسول کہے گا پہلے ادھر سے بھی رابطہ کرو جہاں سے اجازت ملنی ہے. توجہ فرما. اور اسی طرح باقی اہل بیت، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر کسی کی شفاعت کر سکے؟ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کی جس کے لیے اللہ راضی ہوا. یہ ہے قرآنی تصور. اگر اس سے ہٹ کے کوئی شفاعت کا تصور ہے تو وہ کسی غریب کی محنت ہے. اللہ رسول اہل بیت کا اس تصور سے کوئی تعلق نہیں ہے. کتنا قیمتی ہے قرآن. تو انس کیسے ہوگا؟ جب آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہے ہوں تو فقط یہ نہ سمجھیں ذہن میں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، بلکہ ساتھ ہی رک کے اپنے آپ سے کہیں یہی اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہی جو میں پڑھ رہا ہوں یہی علی مرتضیٰ نے بھی فرمایا، یہی امام حسن سے لے کر 12ویں امام تک 12 اماموں اور 14 معصوموں نے یہی فرمایا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں قرآن میں. اور کوئی اور کتاب اگر پڑھ رہا ہوتا تو اگر مگر ہو سکتی تھی کہ یہ ان کا فرمان حقیقت میں ہے یا راوی کی غلطی ہو گئی ہے یا حدیث ضعیف ہے یا گھڑی ہوئی ہے، لیکن ابھی جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں اس میں تو شک کی کوئی نہیں کہ اللہ کا بھی یہی فرمان ہے اور اللہ کے ان معصوم نمائندوں کا بھی یہی فرمان ہے. یہ واحد کتاب ہے قرآن جس میں آپ شک نہیں کر سکتے. باقی ہر جگہ اگر اور مگر آ جاتی.
چاہے وہ سنی اہل سنت کی وہ کتابیں ہوں جن کو وہ صحیح کہتے ہیں، اور چاہے ہماری کتابیں ہوں، ہر جگہ اگر مگر ہے، نہیں ہے اگر مگر تو وہ قرآن مجید میں نہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ توجہ تو اس جگہ پہ ہونی چاہیے نا جہاں پر جھوٹ کوئی نہیں ہے، جہاں پہ شائبہ کوئی نہیں ملاوٹ کا، سب سے خالص سب سے پیور دین کا بیان۔ لیکن باقی سب جگہوں پہ توجہ ہوتی ہے، نہیں توجہ ہوتی تو اس قرآن پر توجہ نہیں۔ یہ معقول عاقلانہ رویہ نہیں ہے، ہم یہ توجہ کرواتے ہیں۔ اور جتنا آپ کو اللہ نے اس فرش عزا کے صدقے موقع فراہم کیا ہے، کسی دوسری قوم کے پاس یہ نہیں ہے۔ کون سی دوسری قوم ہے جو مثلا فرض کرے 2 مہینے 8 دن آج کی دنیا کے پیچھے ہر کوئی دوڑ رہا ہے، اس زندگی میں سے ٹائم نکال کر آ کے بیٹھ جائے دین سیکھنے کے لیے؟ کون سی دوسری قوم ہے؟ یہ اللہ کی نعمت آپ کو ملی۔ تو اس پر یہی نیت کر کے آئیں کہ اے پروردگار، وہ دین، وہ حقیقی اسلام جو میرے مولا تیرے بندے حسین نے کربلا میں جس کی بقا کی جنگ لڑی تھی، اس دین کو سیکھنے کی نیت سے مجلس میں شرکت کے لیے نکل رہا ہوں، قربتاً الی اللہ، سیکھنے کی نیت کر کے۔ تو پھر آپ سیکھیں گے، پھر آپ دیکھیں کتنا سیکھیں۔ یہ اسکول ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ یونیورسٹی ہے، دانشگاہ ہے۔ تو اب توجہ کیجیے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میں بڑا شکر گزار ہوں کہ شروع میں جب میں نے مجالس پڑھنی پہلے میں درس دیتا تھا، یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں اپنی فیلنگ، الٹی نہ پڑ جائے مجھے لیکن شیئر کر رہا ہوں بارہ۔ تو جب میں شروع میں بہت کئی سال میں صرف درس قرآن دیتا تھا، مجھے مجلس اور یہ مجلس جو خاص سٹائل ہے مجلس کا وہ میں نہیں پڑھتا تھا، مجھ سے مسائل بھی نہیں پڑھے جاتے تھے، اور مجھے تھا کہ مجھ سے کبھی پڑھے بھی نہیں جائیں گے۔ تو بہرحال کچھ عزیزوں نے کراچی میں زور دے کے دھکا دے کے مجھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجلس پڑھیں۔ تو میں نے کہا مجلس میں مثلا کیا پڑھوں؟ کہتے جیسے ہوتا ہے تھوڑی واہ ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو میں جس راستے پہ جا رہا ہوں نا اسی پہ جانے دو، آپ مہربانی کرو مجھے ادھر نہ دھکیل دو۔ پھر کچھ عرصہ وہ چپ کر گئے، پھر انہوں نے کہا کہ جو آپ کا دل ہے درس قرآن ہی دیجیے گا، اینڈ میں 2-4 جملے مصائب کے بول دیں تو مجلس ہو جائے گی۔ لیکن آپ جب مجلس کا عنوان دیں گے تو لوگ سنیں کہ اسی کو اس نے دھوکہ کہا تھا، اور میں ہوں دھوکے باز اس معاملے میں، ٹھیک ہے؟ جن کو لگ رہا ہے ان کے لیے، حقیقت میں نہیں، حقیقت میں مخلص ہوں انشاءاللہ، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ تو مجلسیں پڑھنی شروع کی، الحمدللہ اللہ نے بہرحال ایسا کیا کہ مجلسوں کی انویٹیشنز آہستہ آہستہ زیادہ ہونا شروع ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ اچھی بات ہے، میں جس طرح مجالس کا ٹرینڈ ہے اس طرح بھی نہیں پڑھ رہا، پھر بھی اللہ تعالیٰ بہرحال عوام کو لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے کہ بھائی یہ بھی کوئی بات ہے سننے والی۔ تو بات بڑھتی گئی، پہلے 1 سال میں زیادہ ہوا، پھر دوسرے سال بھی ہوا، تیسرے سال کم ہو گیا، اب نہ ہونے کے برابر۔ ایک بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلے شروع میں زیادہ ہوتا تھا، وہ یہ کہ جس طریقے سے میں پڑھتا تھا تو بعض اوقات بانیوں کے پیٹ میں وٹ پڑنے شروع ہو جاتے تھے کہ یار یہ عوام جو کہے گی ہے کہ انہوں لے آ کے ساڑھے اتنے سوال کر دیتے، نہ کوئی نعرہ، نہ کوئی سبحان اللہ، نہ کوئی سوال، یہ کون سی مجلس ہے؟ تو وہ مجھے کہتے تھے تھوڑا میٹھا ڈال دیا کریں، تھوڑا یہ کر دیا کریں۔ تو میں ان سے کہتا تھا کہ مثلا اگر 5 مجلسیں ہیں تو میں کہتا ہوں دوسری مجلس تیسری پہ کہا، تو میں نے کہا 3 ہو گئی، یہ 2 باقی رہتے ہیں، اس کے بعد خدا حافظ، میں نے تو یہی پڑھنا ہے جو مجھے آتا ہے۔
اور میں نے آپ کے کہنے پہ میں کچھ کرنے سے قاصر ہوں، آپ نہ بلائیں، میں تو جہاں جاتا ہوں پہلی دفعہ وہاں آخری دفعہ کی نیت کر کے جاتا ہوں، تاکہ تمنا ہی نہ ہو کہ دوبارہ یہاں پہ آنا ہے، نہ تمنا ہوگی آنے کی، نہ اس تمنا کی خاطر میں کوئی بیچ میں لوڑ میرے اپنی مرضی ڈالوں۔ تو میں اس نیت سے آیا ہوں کہ میں نے اگلی دفعہ نہیں آنا۔ تو شروع میں پہلے 1-2 سالوں میں بانیان جو مجھے بلاتے تھے وہ یہ کہتے تھے، پھر اللہ نے کیا کہ وہ مجھ سے مایوس ہو کہ اس نے تو یوں ہی رہنا ہے، تو اب وہ مجھے نہیں کہتے، اور ان کا بھی شکریہ، اللہ تعالیٰ انہیں اجر ادا کرے کہ پھر میں بڑا کمفرٹیبل ہو کر جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ اور جگہ کون سی، آپ نے کسی دینی مدرسے میں داخلہ لینا ہے نہیں لینا، آپ کو اسکول میں پڑھایا جائے گا، قرآن نہیں پڑھایا جائے گا، گھروں میں جو رواج ہے وہ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو بغیر سمجھے پڑھنے کا رواج ہے، قیامت کے دن جب فائل کھلے گی پتہ چلے گا یہ رواج ابلیس تھا اس کے پیچھے، کہ اس نے ایسے طریقے سے قرآن کا ٹرینڈ ڈالا تاکہ ہدایت کی طرف جائیں نہ، پورا قرآن پڑھ لیں، ختم قرآن ہو جائے، ایک ٹکا بھی انہیں پتہ نہ چلے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ٹرینڈ یہ جو کھولے گا نا منصوبہ تو پتہ چلے گا پیچھے ابلیس تھا، چونکہ اگر اللہ رسول اور اہل بیت کا یہ پلان ہوتا تو ان کے فرامین میں سب سے زیادہ جو توجہ دی گئی ہے اور زور دیا گیا ہے وہ اس قرآن میں غور کرنے اور اس کے معنی کو سمجھنے اور اس سے ہدایت لینے پہ، وہ ہے ہی کوئی۔ اور ہم اتنے سیانے، اتنی سیاڑی قوم کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا مطالبہ کیا ہے، رسول کا مطالبہ کیا ہے، اہل بیت کا مطالبہ کیا ہے قرآن کے بارے میں، اور انہوں نے ایک ایسا رواج ڈالا ہے جس میں سب کچھ ہے، اس مطالبے کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ تو میں یہ متوجہ کرتا ہوں، اور یہ میں متوجہ نہیں کر سکتا اگر آپ کا پریشر، عوام کا پریشر لیا جائے یا کسی بانی کا پریشر لیا جائے، ہو نہیں سکتی بات۔ تو میں ان دنوں میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے دھکیلوں قرآن مجید کی طرف، تاکہ حدیث ثقلین والے حقیقت میں آپ آ جائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دوں، قرآن مجید کو اگر آپ اس سے مانوس ہوں گے تو کیا ہو؟ ہماری قوم پاکستانی کرکٹ سے بہت مانوس ہے یا نہیں؟ آپ فرض کریں میچ ہو پاکستان اور انڈیا کا، اور آپ رات کو میچ ہو اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے فیملی کے ساتھ آپ میچ دیکھیں اور ہر بال آپ کیوں دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، واش روم بھی جانا ہو تو وقفے میں جائیں گے، ویسے نہیں جانا، ٹھیک ہے، تو پورا میچ آپ خود دیکھیں، اس میچ میں پاکستان انڈیا کو ہرا دے اور کوئی ایک بیٹسمین اس نے بڑی زبردست اننگز کھیلی ہو، بڑے چھکے مارے ہو، بڑے چوکے مارے ہو، اور آپ نے وہ ساری اننگز دیکھی ہو بقائمی ہوش و حواس، اور آپ نے بھی گنا ہو کتنے چھکے اس سینچری میں اور کتنے چوکے مارے، آپ کو سارے یاد، ٹھیک ہے، اتنے آپ انٹرسٹڈ ہو کرکٹ میں، اتنی آپ کی دلچسپی ہو، میچ آپ نے دیکھا پاکستان جیت گیا، صبح آپ گئے اپنے جہاں پہ آپ جاب کرتے تھے یا کالج میں تھے، یونیورسٹی جہاں بھی گئے، جیسے ہی دوست اکٹھے ہوئے پہلی بات کون سی ہوگی؟ میچ کی، ٹھیک ہے، فوراً اس کا او یار رات کو مزہ آ گیا، یہ کر دیا، تباہ کر دیا انڈیا کو، تو یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسے کہیں گے۔ تو پھر آپ کا ایک دوست آپ کے سامنے اسی جس نے سینچری ماری تھی اور میچ جتایا تھا اس کی اننگز کا بیان شروع کر دے اور کہا یار اس نے تو کمال کر دیا، ایک اننگز میں 7 چھکے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہوتا میچ آپ کہتے ہو اوہ واہ واہ کیا بات ہے 7 چھکے، لیکن کیونکہ آپ نے غور سے اننگز دیکھی ہے آپ کہیں گے اس نے تو 5 مارے تھے، یہ 2 کہاں سے لے کر آئے؟ آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ نے خود دیکھا ہے میچ، آپ کوئی واہ نہیں کریں گے، ہاں اس نے بڑے چھکے مارے، آپ کہیں گے یار میں نے بھی سارا دیکھا ہے، وہ تو اس میں تو 5 تھے، یہ 2 ایکسٹرا کہاں سے لے کر آئے؟ جھوٹ بول رہے، مسالہ ڈالا اس میں، کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے توجہ سے دیکھا ہے۔ اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اللہ کی کتاب کو حتیٰ کہ ترجمے کی حد تک، لیکن غور سے اتنی بار، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، آپ نے اتنی دفعہ دیکھا ہو کہ آپ کو پتہ کتنی آیتیں جو تکرار ہوتی، کتنی باتیں تکرار ہوتی قرآن میں،
تو آپ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے آپ نے وہ اننگز دیکھی تھی. اور پھر اس کے بعد اگر حیدر نقوی صاحب آ کے کہیں گے یہاں پہ کہ حضرت ابراہیم کی جو اننگز ہے قرآن میں انہوں نے 8 چھکے مارے ہیں، آپ کہیں گے تو جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے 6 مارے. میں نے خود قرآن پڑھا ہوں، نہیں کر سکوں گا. لیکن اگر مجھے پتا ہو کہ اس قوم نے قرآن نہیں پڑھا تو پھر کتنی مثالیں آپ کو یہی میں دے سکتا ہوں کہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ ممبر پر بیٹھا ہوا شخص خلاف صریح، قرآن کی صریح آیت کے خلاف بات کرتا ہے، صرف میک اپ فضائل کا کرتا ہے، اور سامنے والے اس کو اٹھ کے داد دیتے ہیں. انہیں یہ بھی سینس نہیں ہوتی، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے قرآن میں بالکل اس کے برعکس بات کی ہوئی ہے. اور یہاں بیٹھنے والے کو اتنا اعتماد ہوتا ہے قوم کی جہالت پر کہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، کانفیڈنس سے جھوٹ بولتے ہیں. کبھی قیامت تک نہیں پتہ چل سکتا آپ کو. اس کا راستہ صرف ایک ہے کہ جا کر وہ کام کریں جو آپ کو اللہ نے کہا ہے، آپ کو رسول نے کہا ہے، آپ کو اہل بیت نے کہا ہے. اس کتاب کو تھوڑا ٹائم دیں. اس کتاب کا کیا قصور ہے؟ جس کتاب کو اللہ کہہ رہا ہو، قسم کھا کے کہہ رہا ہو، ریپیٹڈلی کہہ رہا ہو، بار بار کہہ رہا ہو کہ ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ آگے سارے چپ بیٹھے. آپ تصور کریں، آپ جس محلے میں رہتے ہو، باہر لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہو، اور ہو بھی حقیقی اعلان ہو کہ جس 12ویں امام کے تم منتظر ہو وہ تمہارے محلے میں آیا کھڑا ہے کوئی میری زیارت کے لیے آنے والا؟ اور آگے سے کوئی نہ آئے، کوئی گھر سے نہ نکلے، کیسا لگے گا؟ ایسا ہی قرآن کا معاملہ کہ اللہ کہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے یقیناً اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پتہ ہی کسی کو نہیں. اس سے کون ہے جو نصیحت لے؟ ناظرے ہو رہے ہوں، حفظ ہو رہے ہوں، نصیحت کا بیچ میں کوئی گمان ہی کوئی. آپ توجہ کریں کتنا غیر معقول رویہ. تو ٹائم، اگر آپ اپنے گھر میں یہ ماحول بنا لیں نا، ماں باپ مل کر، آج کل تو ویسے بھی ایک ہی گھر میں ماں باپ بچے ہر کوئی اپنے موبائل میں گھس ہوتا ہے، گھر میں رہتے ہوئے گھر میں کنیکٹ نہیں ہوتے، ساری دنیا میں کنیکٹ ہوئے پڑے ہوتے. تو ایک اپنے اس یہ جو کمی، یہ جو تباہی اس کے نتیجے آنے والے ہم پر، اس کا ایک سدباب، ایک اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ماحول بنائیں کہ مثلاً ناشتہ یا جو ٹائم سب سے زیادہ اپروپریٹ لگے آپ کو اپنی روٹین کام کے مطابق، ایک کھانا ہم سارے مل کے کھائیں گے. اور اس کھانے کو شروع کرنے سے پہلے مثال کے طور پر سارے بچے اور بڑے وہ مثلاً پڑھ کے آئیں گے، مثلاً سورۃ القارعہ پڑھ کے آئیں گے، سورۃ الفلق پڑھ کے آئیں گے، یا سورۃ الناس پڑھ کے آئیں گے، اچھی طرح ترجمہ پڑھ کے آئیں گے. اور ہم میں سے ایک باقیوں کو بیان کرے گا کہ سورۃ الفلق میں اللہ نے کیا فرمایا ہے. ایک دن ایک بیان کرے گا، ایک دن دوسرا بیان کرے گا، تیسرا بیان. آپ دیکھیں کیسا فرق پڑتا ہے آپ کے اور آپ کے بچوں کے فہم دین. اور قرآن سے بہتر کون سی چیز ہوگی آپس میں کنیکٹ ہونے کی؟ کون سی چیز قرآن سے بہتر ہوگی؟ لیکن کیا کیا ڈسکس نہیں ہوتا. ہمارے ڈیلی کے جو موضوعات ہم ڈسکس کرتے ہیں اس میں کیا کیا ہے، نہیں ہے تو قرآن نہیں. وہ قرآن کے جس کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا کہ روز قیامت اللہ کا نبی تمہاری شکایت کرے گا کہ اس قرآن سے یہ دور ہو گئے. ہمیں پتہ بھی ہے لیکن ہمیں پرواہ نہیں. ایسا ہمیں سلایا گیا، ایسا ہمیں مطمئن کیا گیا آخرت کے بارے میں کہ تم تو پار ہو، باقی سارے گھر میں. اور آپ جس مسلک کے میں چلے جاؤ گے ان کے دین بتانے والوں نے ان کو یہی بتایا ہوا کہ تم پار ہو، باقی گھر میں. گواٹی کی طرف جاؤ گے وہ کہے گا ہم پار ہو، تم گھر. آپ پوچھو گے کہاں لکھا ہے قرآن میں، آگے سے دھوتا ہوا نکلے گا، ہوگا اسے پتہ ہی کچھ نہیں. کم سے کم جو باب مدینۃ العلم کو مانتے ان کو تو پتہ ہونا چاہیے نا. ان کو تو قرآن مجید کے بارے میں
بعد میں پڑھیں، تفسیریں ضرور پڑھیں، وہ اپنی جگہ رکھتے ہیں، لیکن اگر 28 جلدی 20 جلدی تفسیر دیکھ کے بندہ ویسے ہی ڈر جائے تو کم از کم قرآن تو ایک جلد ہے نا، اللہ پہ بھی تھوڑا ٹرسٹ کر لیں کہ تفسیر لکھنے والوں کو اگر بات سمجھانی آتی ہے تو اللہ کو بھی آتی ہوگی، اللہ میں تو کوئی عالم ہوگا، اللہ کو بھی پتہ ہوگا بات کیسے سمجھانی ہوتی ہے، اگر مفسر کو پتہ ہے تو اللہ کو بھی پتہ ہوگا، مفسر کے برابر تو سمجھ لو یار، مفسر کے برابر نہیں، ڈٹ کے کہتے ہیں بعض لوگ منبر پر ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ، یعنی اللہ نے جو فرمایا وہ پڑھو گے تو اللہ تمہیں گمراہ کر دے گا، میری دکان پہ آؤ میں تمہاری ہدایت کروں، ہمارے فرقے کی دکان پہ آؤ ہم تمہیں پکوڑے سموسے کھلائیں گے ہدایت والے، اللہ کے پاس اکیلے جاؤ گے وہ گمراہ کر دے گا۔ یہ میری باتیں ہو سکتا ہے بعض ذہنوں میں سوال پیدا کریں، سارے پہلو یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس نہیں ہو سکتے۔ میں ابھی آپ کو ایک تجربہ کرانے لگا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا کچھ آیات کی مثالوں کے ذریعے میں آپ کو مانوس کروں، پریکٹس کرواؤں کہ قرآن کیسے پڑھنا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اصل ہمارا جو موضوع ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن یہ ابھی کی میری گفتگو جو ہے یہ مقدماتی ہے، یہ ایسی ہے جیسے بیج ڈالنے سے پہلے ہل چلانا ہوتا ہے، زمین تیار کرنی ہوتی ہے تاکہ اچھی طرح وہ جو ہے نا فصل لی جا سکے، پھل لیا جا سکے۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سمپل ترجمہ اس کا، ترجمے کی تھوڑی بہت وضاحت بھی کر دوں اور پھر آپ سے سوال کروں گا، آپ نے سوال کا جواب دینا ہے، جلدی سے ایسے جواب نہیں دینا چونکہ میرے پاس الیکٹرا ٹی وی تو رکھا کوئی نہیں طارق عزیز کی طرح کو اٹھا کے میں نے آپ کو دینا ہے، ٹھیک ہے نا، لہٰذا نہ بھی جواب دیا تو نو پرابلم، لیکن جواب وہ دے جس کو بات سمجھ آ جائے کہ یہ اس کا جواب کیا ہو، ایوے نہیں کروں، ٹھیک ہے۔ سورۃ النساء کی ایک آیت ہے، سورۃ النساء کی، افلا یتدبرون القرآن، 89 ہے 90 مجھے بھی یاد نہیں، میں دیکھ کے بتا دوں گا۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اس کا ترجمہ غور سے سنیں اور پھر سوال کا جواب۔ مجھے یاد آیا کاش طارق عزیز صاحب بھی یہ کام کیا کرتے تو کتنے قوم کو قرآن بھی آتا ہوتا، الیکٹرا اس پہ دیا کرتے کہ بتاؤ اس کا کیا مطلب، اے کاش۔ بہرحال افلا یتدبرون القرآن، ترجمہ سے تو کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے قرآن؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ کسی غیر اللہ کے ہاں سے آیا ہوتا، لوجد، جو وجدو فعل ہے اس سے پہلے لام آیا، یہ لام آتا ہے تاکید کرنے کی، وجدو کا مطلب ہے یہ پا لیتے، ان کو مل جاتا، یہ ان کو نظر آ جاتا، یہ دیکھ لیتے، پا لیتے، لوجدو حتماً یہ پا لیتے، یقیناً یہ پا لیتے۔ شروع میں دوبارہ لے کے آتے، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی کے پاس سے آیا ہوتا تو حتماً یہ اس میں پا لیتے، کیا پا لیتے؟ اختلافاً کثیرا، تھوڑا سا نہیں کثیر اختلاف پاتے۔ اس کی آیات، ایک دن کوئی حکم ہے دوسرے دن کوئی حکم ہوتا، جیسے کہ دنیا کے لیڈر کرتے ہیں نا، اگر ایک تحریک جب برپا ہوتی ہے تو اس کے لیڈر کو بعض اوقات بعض چیزوں میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، چیزیں چینج کرنی پڑتی ہیں، لیکن جب آپ قرآن پڑھو گے نا پہلے دن والی ٹون آخری دن ہو، جب کوئی طاقت نہیں تھی ظاہری تب بھی وہی ٹون، اور جب ساری طاقت پاس آ گئی تھی تب بھی وہی ٹون ظاہری طاقت، جب
گنتی کے چند ساتھی تھے اور مکہ والے پریشر ڈال رہے تھے، تب بھی اتنے سخت لہجے میں آیت نازل ہوئی جب انہوں نے آ کے کہا کہ تھوڑا کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، 1 سال تیرے اللہ کو ہم پوچھتے ہیں اکیلے کو، پھر 1 سال تو ہمارے والوں کو بھی پوچھ، پھر دیکھتے ہیں رزلٹ کون سے سال کا بہتر آتا ہے، پھر ہم وہ کر لیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے رسول ان سے کہہ دو اے کافرو۔ یہ کافر یہ بھی ایک قسم کا سخت لفظ ہے، اے نہ ماننے والوں، اے انکار کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں کروں گا عبادت جس کی تم کرتے ہو۔ چلتے چلتے اینڈ میں کیا فرمایا؟ لکم دینکم ولی دین، تم چاہتے ہو میں کمپرومائز کروں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ پہلے یہی ٹون آپ کو آخر میں ملے گی، بیچ میں بھی کہیں نہیں ملے گی کہ رسول اللہ نے تھوڑا، کتنی جو قرآن کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ بڑی شدت سے چاہتے ہیں کہ اے رسول کچھ آپ لچک کا مظاہرہ کریں، تو یہ تو یہی سارے لچک والے، ان کا تو ایک کھاتا گول، یہ تو چاہتے ہیں آپ سخت بن کے آتے ہیں تاکہ آپ میں لچک پیدا کریں اور آپ کو ڈھیلا کر دیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اب سنیے، تو کیا یہ قرآن میں تدبر غور نہیں کرتے؟ سن رہے نا غور سے؟ اور اگر یہ کسی غیر اللہ کے ہاتھ سے آیا ہوتا، لوجدوا، صلوات پڑھے محمد والے محمد، یقیناً یہ پا لیتے فیہ، اس میں لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کثیر اختلاف۔ اب ذرا ترجمہ واضح ہو گیا؟ آپ یہ بتائیے، ابھی میں سوال کر رہا ہوں اور سوال کرنے کے بعد آپ کی ہیلپ کے لیے دوبارہ ترجمہ کروں تاکہ اور آپ کا ذہن ذرا تازہ ہو۔ کوئی دل میں یہ نہ کہے اے اور کیڑی مجلس ہو رہی ہے، درس ہو رہا ہے، درس قرآن جو اہل بیت چاہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ شیعہ سب سے آگے ہو قرآن سمجھنے میں، نہ کہ اس کو پتہ ہی۔ تو سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ اس قرآن میں اللہ جن لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیا کہہ کر، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، ان کو اللہ کہہ رہے ہیں، جلدی جلدی نہیں بولنا خرابی ہو جائے گی، یا اللہ ان کو کہہ رہا ہے جو قرآن کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک تہمت، کئی تہمتوں میں سے ایک تہمت جو اللہ کے نبی پر لگائی گئی وہ کیا تھی؟ افترا علی اللہ کذبا، اس نے اللہ پہ جھوٹ گھڑ لیا ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ایک تہمت تھی۔ تو آپ بتائیے کہ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ سوال پتہ چل گیا نا آپ کو کہ یہ کن کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اس میں غور کرتے تو حتماً اس میں، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف ان کو ملتا، یقیناً ملتا۔ یہ بات اللہ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کون غور نہیں کرتے؟ ان کے بارے میں ہے کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ کن کو دعوت دی جا رہی ہے غور کرو، تو اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوا تو تم بہت سارا اختلاف اس میں پال ہوگے۔ یہ دعوت کن کو دی جا رہی ہے؟ بنیادی طور پر جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے، یا جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ان کو کہا جا رہا ہے؟ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جی ہائے ہائے، ہاں اگر آپ غور کریں، دوبارہ غور کریں، اب سارا میں ٹائم مجلس کس کا غور میں نہ گزار دوں، تو بیسیکلی
یہ جواب ہے ان کا جو تہمت لگا رہے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اس نے خود بنایا۔ اب اس کو ذہن میں رکھیں، اس پروپیگنڈے کو ذہن میں رکھیں کہ کیا کہتے تھے وہ کہ اس نے یہ کلام خود بنایا، نہیں ہے اللہ کا نبی، نہیں ہے اللہ کا نبی۔ اب اس آیت کو غور سے سنو، اللہ نے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہو تو کیا ہوگا؟ اس میں کیا پائیں گے؟ اس میں اس کی باتوں میں اختلاف، تضاد، کانٹرڈکشنز ان کو ملے۔ اللہ انہیں چیلنج کر رہا ہے، بہت ہی، اور پوری تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی نے آ کر اس چیلنج کو قبول کر کے اور قرآن میں سے اختلاف نکالا ہو۔ صاحب زبان تھے وہ، آپ کو پتہ ہے، فصیح و بلیغ تھے۔ یہ چیلنج ان کو ہے کہ تم نہیں مان رہے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو آؤ، اگر یہ اللہ کے سوا یعنی کسی بندے کا ہوتا، اس نے خود بنا لیا ہوتا، تو پھر آپ کو پتہ سورہ نساء کب نازل ہوئی ہے؟ بہت عرصے کے بعد مدینے میں نازل ہوئی، زیادہ عرصہ گزر چکا ہے رسول اللہ کی تحریک کا، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ایک تحریک جو بڑے کمزور حالات میں شروع ہوئی، شدید مخالفتیں تھیں، کتنے نشیب و فراز سے گزری، ہجرتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اسی محمد مصطفیٰ نے خود بنایا ہوتا تو کئی جگہ باتیں چینج کی ہوتی حالات کو دیکھ کر، اپنے ساتھیوں کے لیے نا کنسیشنز کر دی ہوتی کہ یار ان کو تھوڑی وہ لینینسی کر دو، ابھی ناقابل برداشت ہو گیا مسئلہ، کل طاقت آ گئی اگر تو پھر سخت والے کام بھی کر دیں گے۔ لیکن قرآن مجید جو پڑھتا ہے بندہ وہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے انہیں چیلنج کیا کہ تمہیں عربی آتی ہے اور تمہارے دماغ بھی کام کرتے ہیں، تم جو تہمت لگا رہے ہو کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہے، آؤ خود بیٹھ جاؤ لے کر اور اس کی آیات میں غور کرو۔ اگر یہ خود قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوا تو کوئی تھوڑا بہت نہیں، کثیر اختلاف تمہیں اس کی باتوں میں مل جائے گا۔ یہ بیسیکلی ان کو چیلنج ہے جو اللہ کے نبی کو کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن جو تم کہہ رہے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اگرچہ بعد میں سب کو ہے۔ کسی کے دل میں بھی اگر آئے کہ میں چیک کروں، ایک نگاہ دیکھے کہ یہ تحریک رسول کتنے نشیب و فراز سے گزری ہے، اور دوسری طرف اس آئین کو دیکھے قرآن کے نام پر تو کتنی چینجز کی جاتی ہیں۔ ابھی دیکھیں پاکستان کے آئین میں کتنی چینجز کی جاتی ہیں، امینڈمنٹس کی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کی باتوں میں تم اختلاف نہیں پاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ جنہوں نے بھی کوشش کی اللہ تبارک و تعالی ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ مجھے آپ کو ہم سب کو وہ جو قرآن کو اچھی طرح سمجھنے والے ہوتے ہیں، قرآن سے مانوس ہوتے ہیں اور اہل بیت رسول سے محمد و آل محمد سے اٹیچ ہوتے ہیں، پروردگار ان میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ یہ آیت میں نے آپ کو سنائی کس لیے؟ ایک تو یہ پریکٹس کروانے کے لیے کہ آیت کے لفظ میں اگر غور کیا جائے تو کئی ایک نتائج انسان وہاں سے نکال لیتا ہے کہ یہ بات کس سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہی والا کام ہم نے آیت نمبر 134 میں بھی کرنا ہے۔ آج نہیں کریں گے وہ، لیکن کرنا ہے۔ آیت نمبر 134 آپ خود پڑھ کے آئیے گا، غور سے پڑھ کے آئیے گا بھائی کیا معاملہ۔ بہرحال اس آیت کو سنانے کا جو ایک مقصد تھا، آپ کو ایک نتیجہ دینا اور ایک بات آپ کو بتانا، وہ کیا تھی؟ توجہ فرمائیں۔ وہ یہ تھی کہ اس آیت میں جو بات ہمیں پتہ چلی اسی کے ضمن میں ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرنے کے لیے حتیٰ صاحب ایمان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو کرے، اگر اس کے لیے صاحب ایمان ہونا شرط ہو تو اس کے ذریعے پھر کافروں کو تھوڑی دعوت دی جائے، یہ تو ان کے لیے ہوگا جنہوں نے پہلے قبول کر لیے اس کو۔
لیکن یہ قرآن وہ ہتھیار ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ, جس نے ان پڑھوں میں, جاہلوں میں ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمایا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے, اس کا پیغام انہیں پڑھ کر سناتا ہے. کن کو؟ امیین, ان پڑھ. آپ کو پتہ مکے میں 2 یا 3 بندے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا, باقی سب فارغ تھے. اس قوم میں بھیجا گیا یہ قرآن دے کے اللہ کے رسول, اور جو اس معاشرے میں کفر کے ہیڈ تھے. ہر معاشرے میں آپ کو پتہ ہے ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے عوام الناس کا طبقہ, ان کو زیادہ پتہ سور نہیں ہوتا اوپر کیا ہو, کیا مکر ہو رہے ہیں, کیا ہیلے ہو رہے ہیں, کیا فریب ہو رہے ہیں. لیکن جو کسی بھی معاشرے کے حکمران ہوتے ہیں وہ پورے معاشرے پر انہوں نے اس اعتبار سے بڑی دقیق نگاہ رکھی ہوتی ہے کہ اس معاشرے میں کوئی ایسی تحریک, کوئی ایسی موومنٹ جو کل کو ہمارے اقتدار کے لیے تھریٹ بن جائے, خطرہ بن جائے, وہ تو نہیں پیدا ہو رہی. ان کی نظریں ہوتی ہیں. تو جیسے ہی اللہ کے نبی نے قرآن سنانا شروع کیا, عوام الناس کو پتہ چلا یا نہ چلا, جو مکے کے بڑے تھے ان کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے اگر پبلک اس کے پیچھے چل پڑی تو ہمارا بیڑا غرق ہو, یہ پورا ہمارا سسٹم یہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے گا. لہٰذا انہوں نے دیر ہی نہیں لگائی, پہلے صادق اور امین کہتے تھے, بالکل الٹ دیا, کذاب اور خائن اور کاہن اور شاعر اور پتہ نہیں جو ان کے منہ میں آیا وہ تہمتیں اللہ کے نبی پر لگانی شروع. پروپیگنڈا اسے کہتے ہیں. عوام کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جو زیادہ لوگ باتیں کر رہے ہیں نا وہی ٹھیک ہو. جیسے مثلا شام میں لوگوں نے سنا علی اچھا آدمی نہیں ہے, ان کا ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے, سارے علماء کرام بھی یہی کہہ رہے ہیں ہمارے, اس کا مطلب ہے علی اچھا آدمی. سمجھے اس بات کو کہ پروپیگنڈا کتنا خطرناک ہو. تو انہوں نے تحریک چلائی اللہ کے نبی کے خلاف پروپیگنڈے کی. اس تحریک کا ایک نمونہ اللہ نے, کئی نمونے, ایک جو اللہ نے اگزامپل دی ہے وہ آپ کو سنانے لگا. سورہ ہے سورہ فصلت. وقال الذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کی ٹھان لی ہے, جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن, اس قرآن کو مت سنو. یعنی جب آپس میں بیٹھتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کونسل میں, کہتے ہیں تم قرآن مت سنو ورنہ تمہارا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ بہت خطرناک ہے. انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ اس کا اصل ہتھیار کیا ہے. تبھی تو وہ افلا یتدبرون والی آیت آپ کو سنائی ہے کہ آؤ اس میں خود غور کرو, تمہیں اپنے اس میں جکڑے گا یہ. تو ان کو پتہ چل گیا, انہوں نے کہنا شروع کیا لا تسمعوا لهذا القرآن, اس قرآن کو مت سنو. اور یہ کیوں کہا آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے جب تحریک چلائی کہ جب قرآن مجید کو نہیں سننا, اتنا پر تاثیر تھا کہ رات کے اندھیرے میں یہی سردار جو اس تحریک کے ہیڈ تھے, یہی چھپ کے کہ کوئی دوسرا نہ دیکھے چلے جاتے تھے. اللہ کے نبی تلاوت کرتے تھے بلند آواز میں تہجد میں, تو جا کے سنتے تھے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک نے دوسرے کو دیکھ لیا اور دوسرے نے کہا تو کیوں یہاں پہ سننے آیا ہے, ہمیں منع کرتے. اس نے کہا تو خود کیوں آیا, تو ایک دوسرے کو پکڑ لیا. لا تسمعوا لهذا القرآن, اس قرآن کو نہیں سنو. دوسرا کیا کرو, والغوا فیہ, رولا ڈال دیا. یعنی جب یہ پبلک کو قرآن سنا رہا ہو کہیں پر, تو اگر پبلک نے سن لیا تو پبلک اس کی طرف چلی جائے گی. تو تم مت ماحول بننے دو قرآن پڑھے جانے. کیا کرو, والغوا فیہ, لغو یعنی بےہودگی کر دیا کرو جا کے.
کوئی الٹی سیدھی حرکت شروع کر دیا کرو کہ وہ جو قرآن مجید سننے اور سنانے کا پروسیس ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. لعلکم تغلبون، پھر امید ہے کہ تم غلبہ پاؤ گے. اور اگر کیا مطلب اس کا، یعنی اگر اس لوگوں نے قرآن سننا شروع کر دیا تو یہ تمہیں لے دے جائے گا، یہ غلبہ پا لے گا، تم اس کو شکست. یہ وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے صاحبان اقتدار، ان کو قرآن مجید کی تاثیر کی سمجھ، انہوں نے یہ پروپیگنڈے کا آدھا مجھے فرما رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے. چونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں بات کو درک کر لیتے ہیں لیکن ان کے اتنے مفادات وابستہ ہوتے ہیں پرانے سسٹم سے کہ وہ درک کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کوئی نہیں مننا سکتا. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ وہ کیٹیگری تھی. انہوں نے پھر عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے. آج کل میڈیا سے ہوتا ہے، پہلے بھی زر خرید میڈیا سے ہوتا تھا. پہلے میڈیا کس سے سنانے والے سو کالڈ علماء بنو امیہ نے خریدے اور علی اور اولاد علی کے خلاف سال ہر سال پروپیگنڈا کیا. آپ کے خیال میں لوگوں کے دماغوں میں اثر نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی کا ہتھیار، میں آج کے لیے بات تمام کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی کا ہتھیار کیا تھا؟ سب سے بڑا قرآن مجید کا ہے. کیسا تعلق ہونا چاہیے ہمارا اس قرآن سے؟ اللہ کہہ رہے، کافر کہتے ہیں قرآن کو مت سنو اور نہ سننے دو، رولا ڈال دیا کرو تاکہ تم غلبہ پاؤ. آج قرآن ہمارے گھروں مسجدوں میں ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں ہے تبھی دوسرے ہم پر غالب. ہماری زندگیوں میں نہیں ہے قرآن. تعویذ بنا کے یہاں باندھنے سے قرآن زندگی میں نہیں آتا، نہ نیچے سے گزر کے جانے سے قرآن زندگی میں آتا ہے. قرآن زندگی میں آتا ہے قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنے سے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنے سے. اور کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کب غلبہ پاؤ گے اس تحریک پر؟ جب لوگ قرآن نہ سنا جائے اور نہ سننے دیا جائے. اور آج کی جو تصویر ہے وہ یعنی ظاہری عربی کے الفاظ تو ہیں لیکن وہ سنی بھی کیونکہ سمجھ کچھ نہیں آ رہا تو وہ انسنی جیسی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس قرآن میں تدبر کافر بھی کر سکتا ہے. اللہ نے اسے دعوت دی کہ اس قرآن میں غور و فکر کر. اور اگر وہ نہ سمجھ سکتا ہوتا تو اللہ کبھی بھی اس کو یہ نہ کہتا کہ قرآن. اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ تعالیٰ مکر نہیں کرتا، دغا نہیں دیتا. توجہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہ اس کو سمجھ سکتا ہے یا نہیں. اگر اس کو پتہ ہوتا یعنی اس کی علم میں ہوتا کہ ایسا نہیں ہوگا کبھی نہ کہتا. اللہ کی مخلوق ہے، مومن بھی اللہ کی مخلوق ہے، کافر بھی. اس کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا یہاں پر وہ جانتا ہے اور اسی کی بنا پر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کلام میں غور کر. اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا ہوگا تو میں تجھے کہہ رہا ہوں اس میں بہت سارا اختلاف ملے گا. اور اگر تو غور کرے، یہ اس کا نتیجہ ہے، اگر تو غور کرے اور اس قرآن میں اختلاف نہ پائے تو پھر جان لے کہ یہ کسی بندے کا نہیں، یہ بندوں کے خالق کا کلام ہے اور یہی اس پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی تو کل ہم کوشش کیجئے گا ایک آیت کم سے کم سورۃ البقرہ کی 134 نمبر وہ آپ حتماً پڑھ کے آئیں تاکہ اور ذرا ساتھ میں شامل ہو سکیں کہ جو ہم اس آیت کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے. آج کی آرائز کو یہیں پر تمام کرتا ہوں. ماہ سفر ہے اور آج 21 سفر ہے. کل کا دن جو گزرا اسے 40 حسینی کہا جاتا ہے. 40 عربی زبان میں 40 کے عدد کو کہتے ہیں اور ہم اردو میں کہتے ہیں 40واں. ویسے 40 کا مطلب ہے 40. تو ہم 40واں کہتے ہیں. عرب اس کے لیے بھی 40 ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کیوں 40 کی اہمیت بنی 40 حسینی؟
اس لیے کہ روایات کے مطابق دو روایات ہیں، دو روایات یعنی دو داستانیں ہیں آج کے اس اربعین کے دن سے منسوب، کہ دو قافلے اربعین والے دن کربلا میں آئے تھے، کربلا والوں کی زیارت کے لیے، ان کی قبور کی زیارت کے لیے۔ ایک قافلہ 3 افراد پر مشتمل تھا، صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، جو اس وقت تک عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، نابینا ہو چکے تھے، بہت ضعیف تھے، ان کے ساتھ جو ان کو لے کر آیا تھا عطیہ اوفی اس شخص کا نام، اور ایک ان کا غلام، جابر کا غلام۔ اور دوسرا قافلہ جو آیا ہے، روایات میں نقل ہے، وہ وہی قافلہ ہے جو اسی کربلا سے گیا تھا۔ سارے ظلم اور ستم کی تمام منزلیں گزارنے کے بعد اب وہی آ رہے ہیں ان قبروں کی زیارت کے لیے، اور اس قافلے کی سالار سید الشہداء کی اپنی بہن۔ تو میں یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عطیہ اوفی راوی یہ کہتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے مجھ سے کہا کہ میں نابینا ہوں، کمزور ہوں، تم مجھے لے چلو میرے حبیب حسین کی قبر پر۔ یہ قافلہ آیا، جب کربلا میں آ گئے، اس میدان میں آ گئے، جابر نے کہا مجھے فرات کے کنارے لے جاؤ، غسل کیا، لباس تبدیل کیا، اور پھر عطیہ اوفی سے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر اس ہاتھ کو حسین کی قبر تک لے جاؤ۔ عطیہ اوفی بتاتے ہیں کہ میں جابر کو لے کے قبر پر آیا، اور جب میں نے بتایا کہ اب آپ کے سامنے نواسہ رسول کی قبر ہے، اس مظلوم شہید کی قبر ہے، تو جابر نے اپنا چہرہ قبر پہ رکھا، رونے لگے، اور روتے روتے ایک دفعہ حسین سے خطاب کیا 3 مرتبہ، یا حسین یا حسین یا حسین، اور پھر جواب نہ پا کر خود ہی کہتے ہیں کہ احبیب لا یجیب حبیبہ، مولا حسین وفا کی رسم یہ تو نہیں ہوتی کہ دوست دوست کو جواب نہ دے، اتنی دور سے آپ کی ملاقات زیارت کے لیے آیا ہوں، لیکن پھر خود ہی جابر کہتے ہیں رو کر، آپ میرے مولا، ہاں نواسہ رسول، آپ جواب نہیں دے رہے کیونکہ آپ کی رگیں، گردن کی رگیں کاٹ دی گئی، آپ کی خنجر سے آپ کی گردن پر وار کیے گئے۔ یہ ابھی عزا کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک جابر کے غلام نے کہا کہ مجھے دور سے کوئی سیاہ نقطہ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، شاید کوئی قافلہ ہے یا کوئی شخص ہے۔ تو روایت کہتی ہے جابر نے اس سے کہا کہ جلدی سے جا کر دیکھو، اگر کوئی دشمن ہو، ابن سعد وغیرہ کے آدمی ہو تو ہم خود کو چھپا لیں، اپنے دفاع کا، اپنی حفاظت کا بندوبست کریں، اور اگر تو نے مجھے آ کر یہ بتایا کہ یہ آنے والا قافلہ میری آقا زادیوں کا قافلہ ہے، اگر یہ ان کا قافلہ ہے تو میں اسی وقت تجھے خدا کی راہ میں آزاد کر دوں گا، جا ذرا قریب سے دیکھ کر آ۔ یہ غلام دوڑتا ہوا جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اسی طرح دوڑتا ہوا واپس آیا، اور آ کر کہتا ہے صحابی رسول، یہ آنے والا قافلہ کوئی اور نہیں، یہ سجاد و بی بی زینب کا قافلہ ہے، یہ وہی قافلہ ہے جو اسی کربلا سے گیا تھا۔ عزاداروں بس یہ سننا تھا، جابر کو سب کچھ بھول گیا، نہ سر پہ امامہ تھا اور نہ پیروں میں جوتی تھی، دوڑنے لگے، دوڑتے دوڑتے قافلے کے پاس خدا جانے کس طرح پہنچے ہوں گے۔ بس میں اتنا تصور کر سکتا ہوں کہ جب جابر کی ملاقات ہوئی ہوگی حسین کے فرزند کے ساتھ تو آپس میں کیسے باتیں کی ہوں گی۔ میرا تصور کہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی
کسی کا عزیز فوت ہوتا ہے تو لوگ بعد میں جب تعزیت کے لیے آتے ہیں دور سے تو زیادہ تر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ کیسے فوت ہوئے، بیمار تھے یا کوئی حادثہ پیش آیا تھا، کیسے دنیا سے چلے گئے؟ تو پھر وہ جو اس کے پاس تھے وقت موت وہ پھر بیان کرتے ہیں کہ مثلا یہ حادثہ پیش آیا، اس طرح سے بیمار ہوئے۔ تو جابر نے بھی سوال کیا ہوگا کہ مولا سجاد آپ تو موجود تھے نا کربلا میں، آپ بتائیے کہ کربلا میں کیا ظلم ڈھایا گیا؟ تو پھر سید سجاد نے ہاتھ پکڑا ہوگا جابر کا اور کہا ہوگا آئیے اے صحابی رسول، آئیے میں آپ کو اس جگہ لے کے چلتا ہوں جہاں پر میرے بھائی علی اکبر کو مرچی لگی تھی اور وہ گھوڑے سے زمین پر گرے تھے، اور آئیے ایک اور جگہ بھی دیکھیے، یہ وہ فرات کا کنارہ ہے جہاں میرے چچا عباس کے بازو کٹ گئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے 6 ماہ کے بھائی علی اکبر کی قبر بنائی تھی میرے بابا حسین نے، اور آئیے آپ کو وہ جگہ بھی دکھاؤں جہاں پر ہمارے خیمے لگے تھے اور شام غریبہ ظالموں نے ان خیموں میں آگ لگا دی تھی، اور وہ جو میری 6 سال کی بہن سکینہ تھی اور جو یتیم ہوئی تھی اس کو کیسے لوگوں نے تماچے مارے تھے۔ اور آئیے جابر، آئیے اب آپ کو وہ جگہ بھی دکھا دوں جہاں پر قتل گودگاہ قتل تھی، جہاں پر چند قدم کے فاصلے پر میری پھپھی اماں زینب دیکھ رہی تھی کہ شمر کیسے حسین کے سینے پر سوار ہے اور پھر پشت گردن سے خنجر سے وار کر کے کیسے میرے بابا حسین کو شہید کر رہا ہے۔ جابر یہ سارے منظر کربلا میں اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔